انسان نا اس دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اسے اکیلا ہی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جو بیچ کا ٹائم سپین ہے نا، اس میں اس کے ارد گرد بہت سے لوگ ہوں گے، ہجوم ہوگا، مگر اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے ارد گرد ہجوم نہیں ہوتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ تنہا ہے۔ اچھا، تنہائی نا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے ہی عطا ہو جائے، اور ایک وہ ہے کہ آپ خود لوگوں سے فاصلہ اختیار کر لیں۔ دونوں میں کیا ڈفرینس ہے اور آپ اس تنہائی سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ تنہائی کی وجہ سے ڈپریشن میں جائیں، اسے اپنے لیے ایک سزا سمجھیں، اس کے برعکس آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں اسی پہ آج بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ لوگوں کی عید کی تیاری بالکل ہو رہی ہوگی۔ میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپنی عید کی تیاری دکھاؤں گی۔ تو جناب، چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور بات کرتے ہیں تنہائی کے حوالے سے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ اکیلا پن یا تنہائی نا بڑی مضبوط اور بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نا آپ کو ایک لائف سٹوری سناتی ہوں۔ یہ لائف سٹوری بالکل میری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ میری اسکول میں ایک کلاس فیلو تھی، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ ابھی بھی میرے پاس ایڈ ہے، بہرحال پازیٹیو سٹوری ہے تو میں اکثر جگہ پہ کوٹ کرتی ہوں۔ اچھا، وہ 7 بہنیں تھیں اور ایک بھائی، اور گھر میں آپ کو پتہ ہے ایک لوور مڈل کلاس فیملی تھی، اور مشکل سے بس گھر میں گزارا ہو رہا تھا، لیکن اور اس ٹائم پہ ان کا گھر کیونکہ ہمارے اسکول کے پاس ہی تھا اور ہمیں پتہ تھا، اور کیونکہ اسکول جو تھا نا وہ ایک آفیشیل کالونی تھی، اور آفیشیل جیسا وہ پتہ ہے کوارٹرز وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح گھر تھے۔ تو گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کچن اور واش روم، بس یہ ٹوٹل اور چھوٹا سا صحن تھا۔ تو مطلب وہ 2 کمروں کے گھر میں ان کا گزر بسر تھا، اور ماشاءاللہ 7 بچے اور 2 ماں باپ، 9 لوگ تھے۔ اچھا، غربت بہت زیادہ تھی، ظاہر ہے جہاں اتنے زیادہ لوگ ہوں، کمانے والا ایک ہو، وہاں حالات بہت اچھے نہیں ہوتے، تو حالات ان کے اس طرح کے تھے۔ لیکن اس کے بعد میں نے ہمیشہ اس لڑکی کو، اپنی کلاس فیلو کو، ہمیشہ میں نے نا اکیلا دیکھا کلاس میں۔ اس کا کوئی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی اس کا کوئی فرینڈ ہو، کوئی کسی کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہو، بس اتنا تھا کہ کام کی بات کر لی کسی سے، باقی اکیلا اس نے ٹائم گزارنا ہوتا تھا۔ باقی ہم لوگ جو تھے، ظاہر ہے جیسے نارمل بچیاں ہوتی ہیں، 5 6 کے گروپس ہیں، دوستی ہیں، اور ابھی تک بھی الحمدللہ وہ دوستیاں قائم ہیں، اس طرح سے تھے۔ لیکن اس کو اکثر میں نے نا ہمیشہ ہی تقریباً اس کو میں نے اکیلا دیکھا۔ کلاس میں بریک بھی ہوتی تھی، بریک ٹائم تھا، وہ اکیلی بیٹھی ہوتی تھی۔ اچھا، اس کا زیادہ فوکس نا اپنی اسٹڈیز پہ تھا، یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں پرائمری سیکشن سے مڈل سیکشن تک آنے کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اس طرح سے چلتا تھا۔ لیکن ایک چیز جو تھی، اس کا فوکس اپنی اسٹڈیز کی طرف، اپنے کام کی طرف بہت زیادہ تھا۔ جس ٹائم پہ ہم لوگ اپنا، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے تھے، اس ٹائم پہ وہ اپنا فوکس صرف اپنے کام کی طرف رکھتی تھی۔ اور یہ صرف ایک اس کے حالات نہیں تھے، اس کی باقی 6 بہنوں کے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہی تھیں وہ۔ اچھا، پھر ایک مرتبہ کسی سے بات ہوئی اس کے بارے میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو میں کچن میں جا کے پڑھتی ہوں، کہ وہاں پر ایک تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ چلو مجھے اسپیس مل جاتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، ادروائز ظاہر ہے معاشرہ جہاں پہ اتنے لوگ ہوں تو وہاں پہ شور ہی رہتا ہے۔ تو لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کے ساتھ اسکول ٹائم بھی گزارا، کالج ٹائم بھی، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آفیشیل تھا، تو اسکول اور کالج ہمارا وہی تھا۔ سو میں نے اسکول ٹائم، کالج ٹائم، مطلب میں نے زندگی کے کوئی 14 15 سال، ہاں، پریپ کلاس سے لے کے آنورڈ ایف ایس سی تک میں نے وہیں گزارے، اور اس نے بھی وہیں گزارے۔ میں نے اس کو اسی طرح ہی دیکھا۔ اچھا، بڑی ہمیں اس وقت نا بڑی پراسرار سی لگتی تھی، بڑی سسپیشیس تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ تو بہرحال اینڈ ٹائم تک آتے آتے، مطلب کالج تک آتے ہوتے، وہ تھوڑی سی اتنی ہو گئی تھی کہ تھوڑی فرینک ہو گئی تھی، یا تھوڑی سوشل ہو گئی تھی، تھوڑی بہت بات چیت کر لیتی تھی کسی کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس ٹائم پہ سوری، گلا تھوڑا سا میرا مسئلہ کر رہا ہے۔ اس ٹائم پہ آ کے 7 بہنیں تھیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا، اس میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے۔ باقی 6 بہنیں اس وقت، آپ لوگ یقین کریں، ڈاکٹرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹ، مطلب وہ بہت اچھی فیلڈز میں ساری بہنیں، کیونکہ ان کا ایک فوکس تھا۔ حالانکہ وہ بیچاری، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اس وقت بیچاری ہیں، اکیلا پن کا شکار ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ اس وقت فوکس کرنی تھی اس ٹائم پہ۔ اور یہ جس کی میں آپ بات کر رہی ہوں نا، اسپیسیفکلی یہ بندی جو ہے، یہ اس نے انجینئرنگ کی، بہت اچھی یونیورسٹیز سے، بہت اچھی جگہ پہ اس کی پاکستان میں جاب ہوئی۔ لاسٹ میری جب اس سے بات ہوئی، تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سافٹ ویئر کے حوالے سے، کیونکہ میرا فیلڈ ہے،
وہ یو ایس میں سلیکان ویلی کے نام سے ایک جگہ ہے، آپ اس کو سافٹ ویئر ہاؤس ہی سمجھ لیں، وہاں پر تھی۔ سو آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی اس تنہائی کو اپنے لیے مسئلہ نہیں بنایا، اس نے اس کو اپنے لیے انفیریورٹی کمپلیکس نہیں سمجھا، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس نے اس ٹائم کو سمجھ لیں کہ وہ اس کی ٹائم مینجمنٹ بھی تھی کہ اس نے اس ٹائم سے فائدہ اٹھایا، اور آج وہ ماشاء اللہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی اس کی مثال دیتی ہوں کہ وہ ایک کامیاب خاتون ہے ہر طرح سے، اپنی فیملی لائف میں ایک کامیاب لڑکی ہے، اپنی پروفیشنل لائف میں کامیاب ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بالکل اکیلا ہے، تنہا ہے، تو وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نا آپ جن چیزوں کو اپنے لیے سزا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے تنہائی کا شکار کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ اللہ آپ کا ہاتھ تھام رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں بڑے مواقع پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے ساتھ نا زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ غلط ہو گیا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دا لانگ رن آپ جب جا کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا، لائک میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں نا پچھلے شاید 10-12 سالوں میں، تو اس ٹائم پہ مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید میں اکیلی ہو گئی ہوں، یا اب میں وہ کچھ نہیں کر سکتی جو مجھے کرنا تھا، یا میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ اب شاید میری لائف چینج ہو جائے گی۔ لیکن اب مجھے آ کے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ پاک میرے لیے راستے بنا رہا تھا، اس وقت مجھے تنہا کر کے میرے لیے وہ راستے بن رہے تھے جن کا الحمدللہ مجھے آج ان کا ثمر ملا ہے، آج مجھے ان کا پھل مل گیا۔ سو یہ مت سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ایک اکیلا ہوتا ہے، لیکن اس ایک اکیلے کے ساتھ نا اللہ پاک ہوتا ہے ہمیشہ۔ اللہ کے بعد نا، اللہ تو سب سے بڑا مددگار آپ کا حامی و ناصر ہے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ آپ کا خیال کر سکتا ہے نا، وہ آپ خود ہیں۔ جب انسان کسی بڑی ہجوم کا یا بڑی بھیڑ کا حصہ بن جاتا ہے نا، تو وہ اپنی انفرادیت اور اپنی شناخت کھو دیتا ہے، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے نا، تو اس کی ایک انڈیویجول ایک پہچان ہوتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کو اس پہچان کو خود سے سوچنا ہے کہ میری کیا پہچان تھی، اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ آپ نے اس پہ بات کرنا کیا ہے، وہ ایسے کون سے کام ہیں، وہ ایسے کون سے مقاصد ہیں جو اللہ پاک نے آپ کے حصے میں رکھ دیے ہیں کہ آپ نے ان کو پورا کرنا ہے۔ اب آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، یہ آپ کا فوکس، آپ کی کنسنٹریشن اور آپ کی کنسسٹنسی ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے پیچھے بھاگ کے اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں کو نظر انداز مت کریں جو کہ آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا وقت تنہا رہ کے اپنے آپ کو دیکھیں، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے اکیلے ہی کرنے ہیں، اگر آپ اس کے لیے اپنے ارد گرد ایک ہجوم اکٹھا کر لیں گے تو آپ اپنی فوکس، اپنا کنسنٹریشن لوز کر دیں گے۔ سو تھوڑا وقت اپنے آپ کو دیجیے، تنہا رہ کے سوچیے کہ آپ نے کیا کرنا تھا، آپ کا مقصد کیا ہے، اور آپ نے اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ اور آپ خود نوٹس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، تنہا رہ کے نا آپ اپنی خامیوں کو اپنی خوبیوں میں بدل سکتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ میں نیگیٹو ہیں اور یہ آپ کی خامیاں ہیں، اب آپ ان کو کس طرح سے ختم کریں، تو اس کے لیے تنہائی بہترین ساتھی ہے کہ اس کے بعد آپ اپنی ان خوبیوں کو پہچان لیں گے جو آپ کے اندر ہڈن ہے، لیکن اب تک آپ ان پہ کام نہیں کر پائے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کے ارد گرد ہجوم تھا۔ جب اس ہجوم سے نکل جاتے ہیں نا، پھر آپ اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو اکیلے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، بظاہر کیا ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور یہ شاید یہ پریشان ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایموشنلی اور مینٹلی آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، ان لوگوں کی نا ڈیسیژن میکنگ پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ان کے ارد گرد لوگ کم ہوتے ہیں، مشورے دینے والے کم ہوتے ہیں، اور جب مشورے دینے والے کم ہوتے ہیں نا، تو پھر اچھے مشورے دینے والے زیادہ ہوتے ہیں اس میں۔ اگر آپ ایک فیصلہ آپ کرنے لگے ہیں، اس سے آپ 10 لوگوں سے مشورہ کریں گے نا، شاید اس میں سے 2 سے 3 لوگ آپ کو کوئی پازیٹیو مشورہ دیں گے، باقی لوگ آپ کو ضرور اس میں نیگیٹیوٹی ہی بتائیں گے۔ بجائے اس کے کہ آپ کے ارد گرد 3 مخلص لوگ ہوں، آپ ان 3 مخلص لوگوں سے مشورہ لیں گے نا، تو لامحالہ چلیں 3 میں سے 3 نہیں تو 2 تو آپ کو اچھا مشورہ دیں گے ہی دیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے نا، وہ اسٹرانگ رہے گی، آپ اپنا فیصلہ اچھے سے کر سکیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور بات بتاؤں، میں نے سچ بول کے اور لوگوں کو آئینہ دکھا کے نا اپنے آپ کو تنہا کر لیا۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں۔ اس کا ریزن یہ تھا، منافقت ہرگز نہیں ہو سکتی، میں نہیں کر سکتی۔ جھوٹ میں نے اپنی زندگی سے پوری کوشش کی، چھوٹے سے چھوٹا بھی جھوٹ ہے نا، اس کو بھی اپنی زندگی سے نکال دوں، کہ ہم لوگ کر لیتے ہیں نا ایسے، کسی بات پہ ہمیں ایسا لگتا ہے بے ضرر سا جھوٹ ہے، چھوٹی سی بات ہے، بول لو کچھ نہیں ہوگا، نہیں، میں نے نکال دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ رزلٹ
مجھے ایسا لگا ایک ٹائم پہ مجھے ایسا لگا کہ میں اکیلی ہوگی، میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے. بٹ اسی اکیلے پن کو، اور میں نے اس اکیلے پن کو کیا اللہ کی طرف سے پھر انعام سمجھا کہ اللہ نے میری زندگی سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جن کے ہونے سے میری زندگی میں صرف مسائل آ رہے تھے. ان کے منافقانہ رویے جو مجھے اس وقت نہیں سمجھ آ رہے تھے، اللہ نے مجھے انہیں سمجھنے کے لیے عقل دے دی، مجھے ٹائم دے دیا کہ میں نے اکیلے رہ کے ان کو سمجھا کہ بس یہیں تک ہی تھا ان کا اور میرا ساتھ. رشتے نبھانے کی کوشش ضرور کیجیے، بہت اچھی چیز ہے. اللہ پاک نے یہ، اللہ پاک کا حکم ہے نا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتے نبھائیں، رشتے جوڑیں تعلقات کو، لیکن اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کمپرومائز نہ کریں صرف رشتوں کے پیچھے. یا جو چیزیں آپ کو ٹیز کرتی ہیں اس سے اکیلا پن بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ایسے رشتوں سے بچنے کے لیے میں نے اکیلے پن اور تنہائی میں بڑا خود کو پرسکون پایا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے بہت اچھے کر لیے الحمدللہ. اکیلے پن میں بیٹھ کے، اگر آپ تنہا ہیں نا، اکیلے بیٹھ کے اللہ کے ساتھ باتیں کریں، آپ یقین کریں آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا نا. آپ اپنی ساری جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کے جذبات ہیں، جو چیزیں آپ کے دل میں اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اور پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ پاک آپ کے لیے اچھے فیصلے اور اچھے راستے نکالتا ہے. اچھے راستے تو اللہ پاک ہی نکالتا ہے، فیصلے انسان خود کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی مدد، اللہ کی رہنمائی شامل ہوتی ہے، اور اللہ پاک آپ سے اچھے فیصلے کرواتا ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ اس سے آپ نے سیکھا ہوگا، آپ کو بہت پازیٹیو لگی ہوگی. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ زندگی میں اکیلے ہیں تو آپ پریشان ہی رہیں اور آپ کو لگے کہ اکیلا پن سزا ہے، بلکہ اس اکیلے پن کو اپنے لیے ایک سہارا بنائیں، اپنے لیے ایک مضبوطی بنائیں، اور اس اکیلے پن سے اس طرح سے آپ نے نکلنا ہے کہ آپ نے دنیا کو دکھانا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے. تو جناب آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں، کل ملیں گے. اللہ حافظ.